اردو میں بچوں کا ڈرامہ آغاز اور ارتقاء۔ تعارف۔ یہ سبق اردو کی ایک ایسی صنف ادب کو موضوع بناتا ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ یہ صنف ادب ہے بچوں کا ڈرامہ۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کیا ہوگی کہ گزشتہ 100-125 سال کے عرصے میں اس میدان میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بہت ہی ناکافی ہے۔ مقصد۔ اس باب کا مقصد ایک طرف جہاں بچوں کے اردو ڈراموں کا جائزہ لینا ہے، وہاں قوم کو اس بات کا احساس دلانا بھی ہے کہ اس کی طرف زیادہ سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو قومیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کرتیں، وہ مستقبل کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہیں۔ آغاز۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سماج کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہونے کے باوجود انسان نے یہ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما، تعلیم و تربیت اور تفریح کے لیے ادب اور فنون لطیفہ سے زیادہ بہتر اور مؤثر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور انہیں نظر انداز کر کے انسان نے نہ صرف مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیا ہے بلکہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ گزشتہ 5000 سال کے ادبی سفر کے دوران انسان نے اپنی دلچسپیوں کے لیے کیسے کیسے سامان پیدا نہیں کیے۔ ادب، مصوری، موسیقی، رقاصی، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، پھر تیراکی، تیر اندازی، شہسواری، کشتی رانی، کشتی اور دنیا بھر کے دوسرے کھیل تماشے، لیکن بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کی طرف توجہ دینے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ یورپ اور امریکہ تو 300 برس قبل کسی نہ کسی طرح خواب غفلت سے بیدار ہو گئے تھے، پر ایشیائی اقوام میں بہت ساری اب بھی ایسی ہیں جو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ بھارت میں ابتدائی کوششیں 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے نصف اول میں سامنے آئیں۔ حالات نے کروٹ لی، کچھ ہلچل اور حرکت بھی ہوئی، لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا، اور نہ اب کوئی ایسی منظم صورت نظر آتی ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ ہم نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا ہے اور اب منصوبہ بند طریقے سے کام کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہاں شاید یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سماج کو بیدار کرنے یا اسے ہمیشہ کے لیے خواب خرگوش کی نظر کرنے کی جتنی قدرت فنون لطیفہ خاص طور سے ڈرامے میں ہے، اتنی شاید اور کسی صنف ادب یا فنون لطیفہ کی کسی اور شاخ میں نہیں ہے۔ ڈرامے سے ہم نے عشق و محبت کی داستانیں بننے، سماج کی اصلاح کرنے اور ہر سطح پر فکری انقلاب لانے کا کام تو لیا، لیکن اسے بچوں کی تفریح اور تعلیم و تربیت، بیداری، کردار سازی اور نسل گری کے لیے برتنے کا ہنر نہیں آنا تھا، نہ آیا۔ جب تک شعور پیدا نہ ہو، بچے بھی انہی وسائل سے نفسیاتی غذا حاصل کرتے رہے جن سے ان کے بزرگ، بڑے، بوڑھے حاصل کرتے آ رہے تھے۔ سنسکرت ڈرامے کی اعلیٰ روایت کے زوال کے بعد جب اس کی لوک روایتوں نے پورے سماج کو اپنی گرفت میں لے کر رام لیلاؤں، کرشن لیلاؤں، بھانڈوں کی نقلوں اور بھکتوں کے کرتب سازیوں کا روپ اختیار کر لیا اور چوراہوں، چوپالوں، کھیتوں کھلیانوں میں اپنے ہنر کا وہ مظاہرہ کرنے لگی، تو جہاں بڑے بوڑھوں، جوانوں، نوجوانوں اور خواتین نے ان سے اپنے حصے کا رس نچوڑنا شروع کیا، وہاں بھلا بچے کب پیچھے رہنے والے تھے۔ بڑوں کی نقلیں کرنا تو انہیں فطرت کی طرف سے ودیت ہوا ہے، چنانچہ جس حد تک ممکن تھا
وہ بھی ان سے اپنے حصے کی دھوپ حاصل کرتے رہے۔ خاص طور سے بچوں کے لیے کسی محفل کو آراستہ کرنے یا بچوں کے ذریعے ڈرامے کو پیش کرانے کی پہلی کوشش ممبئی میں کنور جی سوراب جی ناظر کے ہاتھوں 1873 میں انجام پذیر ہوتی نظر آتی ہے، جب وہ اندر سبھا کو بچوں کے ذریعے پیش کراتے ہیں۔ اس کوشش کا محرک دو حسین و جمیل بچے کاؤس جی اور مانک جی تھے، جو گانا بھی جانتے تھے۔ انہیں دیکھ کر ناظر کو یہ خیال آیا کہ بچوں کی اندر سبھا کیوں نہ پیش کرائی جائے۔ چنانچہ کاؤس جی اور مانک جی کے علاوہ اور بچوں، جن کے نام جہانگیر اور کئے خسرو تھے، کے اشتراک سے اندر سبھا بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کی گئی۔ تاہم اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس کھیل کو ہم بچوں کا ڈرامہ نہیں، بچوں کے ذریعے پیش کیا گیا ڈرامہ قرار دے سکتے ہیں۔ یہاں اس واقعے کا ذکر کرنے کا واحد مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ناظر وہ پہلے معلوم شخص ہیں جنہوں نے بچوں کے بارے میں سوچا۔ بچوں کی اندر سبھا نہ صرف کامیاب رہی بلکہ اس سے ناظر کو دوسرے ڈراموں سے زیادہ منافع بھی ہوا۔ اس کوشش کے بعد 19ویں صدی میں اس طرح یا کسی اور طرح کی کسی کوشش کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ 20ویں صدی کا سورج طلوع ہوا تو وہ اپنے ساتھ بہت سی تبدیلیوں کا سامان لے کر آیا۔ سیاسی بیداری کے ساتھ ہی ساتھ جب سماجی ذمہ داریوں کا شعور بڑھا تو اس احساس نے بھی ہمیں کچوکے لگانے شروع کیے کہ اپنے ہی سماج کے کچھ طبقوں کے تئیں ہم نے بڑی مجرمانہ غفلت شعاری کا ثبوت دیا ہے۔ ان میں بچے اور خواتین تو خاص طور سے ہماری بے حسی کا شکار ہوئے تھے۔ اس احساس گناہ کی پہلی چنگاری جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سلگتی دکھائی دیتی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ارباب حل و عقد نے سب سے پہلے اس طرف قدم بڑھائے اور بچوں کے لیے ڈرامے لکھے یا لکھوا کر پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر سید عابد حسین اس ہراول دستے کے روح رواں تھے جنہوں نے جامعہ میں بچوں کے ڈرامے تخلیق کر کے انہیں پیش کرنے کی روایت شروع کی۔ ڈاکٹر محمد اسلم قریشی اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی ساخت اور اخلاقی اٹھان کے لیے بچوں کے ڈرامے کی ضرورت کا خیال سب سے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے منتظمین کو پیدا ہوا اور انہوں نے اس جانب پیش قدمی کی اور بچوں کے لیے ڈرامہ نگاری کے رجحان میں پیش رفت ہوئی۔ 1920 میں تحریک ترک موالات کے سلسلے میں جب علی گڑھ کالج کے انتظامیہ نے سرکاری امداد و اعانت مسترد کرنے اور حکومت سے عدم تعاون سے انکار کر دیا تو بہت سے طلباء نے عدم تعاون کی تحریک کی حمایت میں کالج چھوڑ دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ان کی معیت میں جامعہ کی بنیاد ڈالی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ان دنوں ایم.اے. معاشیات کے متعلم تھے اور علی گڑھ کالج چھوڑنے والے طالب علموں میں شامل تھے۔ انہوں نے 2 سال تک جامعہ کے انتظامات میں مولانا جوہر کا ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے ایک ڈرامہ دیانت لکھا۔ یہ ڈرامہ جامعہ ملیہ کے یوم تاسیس کے موقع پر 1931 میں اسٹیج کیا گیا۔ اس کا بنیادی پلاٹ ایک لوک کہانی سے ماخوذ ہے۔ یہ ڈرامہ چونکہ اسٹیج کرنے کے لیے لکھا گیا تھا، اس لیے اسٹیج کے تمام مسائل مصنف کے سامنے تھے۔ اس کے اندر جو سبق ہے وہ کہانی کے ساتھ گتھا ہوا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بچے یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ انہیں کوئی سبق دیا جا رہا ہے۔ وہ اس دیانتدار لکڑہارے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں جو اپنی دیانتداری کے باوجود مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن بالآخر بادشاہ جو ظالم تھا اس کو ظلم کی سزا ملتی ہے۔ یہ ڈرامہ
مقصد اور فن کا حسین امتزاج ہے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کا ڈرامہ شریر لڑکا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جو پہلی بار فروری 1932 میں جامعہ میں کھیلا گیا۔ یہ ڈرامہ کسی لوک کہانی پر مبنی ہونے کے بجائے جامعہ کے ہاسٹل میں رہنے والے اسکول کے بچوں کی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ پلاٹ یہاں بھی گتھا ہوا اور مربوط ہے۔ تذبذب کی گرفت اس قدر مضبوط ہے کہ آخر تک بچوں کو باندھے رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے عشرت رحمانی لکھتے ہیں، ڈاکٹر سید عابد حسین کا ڈرامہ شریر لڑکا ہر چند کوئی لوک کہانی نہیں ہے۔ اس کا موضوع جامعہ ملیہ کے مدرسے کے اقامتی زندگی سے ماخوذ ہے اور اس کا فنی خمیر انہی طالب علموں کی زندگی سے اٹھتا ہے۔ اس میں گہری مقامیت ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں ہماگیر اپیل ہے۔ اس میں واقعات کا تانا بڑی تیزی سے بدلتا رہتا ہے اور تذبذب آخر تک قائم رہتا ہے۔ مقصد کہانی سے مربوط ہے۔ بچے محسوس نہیں کر سکتے کہ انہیں کوئی نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ پہلی بار فروری 1932 کو جامعہ میں اسٹیج کیا گیا۔ ہراول دستے کے متذکرہ بالا 2 معماروں کے علاوہ جامعہ کے ہی ایک استاد محمد عبدالغفار نے بھی بچوں کے لیے متعدد ڈرامے لکھے، جن میں قوم پرست طالب علم، اسکول کی زندگی، بچوں کا انصاف، کایا پلٹ، جھوٹا لڑکا اور چور لڑکا قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے جھوٹا لڑکا جامعہ ملیہ کے طالب علموں کی طرف سے 20 مئی 1943 کو آل انڈیا ریڈیو سے نشر بھی کیا گیا۔ فنی اعتبار سے یہ ڈرامے خاصے کمزور ہیں۔ مقصدیت پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے ڈرامے نعرہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی زمانے میں عشرت رحمانی، جو اس وقت ماڈل پبلک ہائی اسکول دہلی سے وابستہ تھے، انہوں نے بچوں کے ایک کلب کو قائم کر کے متعدد ڈرامے اسٹیج کیے۔ ان میں خود رحمانی کے لکھے ہوئے 3 ڈرامے سونے کا کھیت، انعام اور میاں کون بڑے پسند کیے گئے۔ اسی ابتدائی دور میں مکتبہ جامعہ نے پروفیسر اسداللہ کاظمی کا ڈرامہ پریم کی جیت کو اشاعت کی منزل سے ہمکنار کیا۔ محمد عمر نور الہی صاحبان کی کاوشوں نے بھی اسی دور میں قارئین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے متعدد ڈرامے لکھ کر بچوں کے ڈراموں کو فنی اعتبار سے آگے بڑھایا۔ اس سلسلے میں ان کا ڈرامہ بور کے لڈو خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کے ہم عصر ادبا چراغ حسن حسرت، غلام عباس اور امتیاز علی تاج نے بھی قابل قدر کام انجام دیا۔ غلام عباس کا ڈرامہ ننھی گڑیا، چراغ حسن حسرت کا میاں ظفر نکالے گئے اور تاج کا انوکھا دربار خاصے پسند کیے گئے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ آسانی سے کھیلے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک بچوں کے ڈرامے کی ترویج و ترقی کا تعلق ہے، آزادی سے پہلے لاہور کے کالجوں کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی۔ گورنمنٹ کالج، اسلامیہ کالج، دیال سنگھ کالج اور لاء کالج ہر سال اس طرح کی سرگرمیوں کو انجام دیتے تھے۔ ان کالجوں کے ڈرامیٹک کلب بڑے ہی فعال ادارے تھے۔ ان کے لیے پروفیسر سید احمد شاہ بخاری پطرس، پروفیسر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، سید امتیاز علی، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، پروفیسر علیم الدین سالک، سید عابد علی عابد اور خادم محی الدین وغیرہ ڈرامے تصنیف و تالیف اور ترجمہ کرتے رہے۔ لاہور کے ایک ممتاز ناشر منشی گلاب سنگھ نے بھی بچوں کے ڈراموں کے فروغ کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ خان احمد حسین خان کے تاریخی ڈراموں پر مشتمل مجموعہ بچوں کا تھیٹر انہی کی سرپرستی میں اشاعت پذیر ہوا۔ اس مجموعے میں ہرش، ایبک کی فتح، سلطانہ رضیہ، اصلی خوشی کی سڑک، چاند بی بی، بدی کا انجام، کاروبار، نیت کا پھل
اور پرائی آگ ڈرامے شامل نہیں۔ چست مکالمے اور ڈرامائی عناصر ہونے کے باوجود یہ ڈرامے فنی اعتبار سے کمزور ہیں۔ مصنف کو ڈرامے کی تکنیک کو برتنے کا ہنر نہیں آتا۔ اس ادارے سے ڈراموں کا ایک اور مجموعہ سدا بہار ڈرامے شائع ہوا، جس کے مصنف مفتی غلام جعفر BA جرنلسٹ تھے۔ رائے صاحب نے پروفیسر منظور حسن کے ڈرامے بے تعصبی کا انعام اور ایک سیب کی قیمت بھی شائع کیے، جن کے پلاٹ دلچسپ اور جاندار ہیں۔ بچوں کے ڈراموں کی ترقی میں آزادی سے قبل کے 2 اور اداروں نے قابل لحاظ کام انجام دیا۔ یہ ادارے ہیں ہونہار بک ڈپو لاہور اور عبدالحق اکیڈمی حیدرآباد دکن۔ ہونہار ڈپو نے عبد المجید بھٹی کا ڈرامہ مٹی کے کھلونے شائع کیا، جو پلاٹ اور نقطۂ عروج کے اعتبار سے متاثر کن تجربہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ عبدالحق اکیڈمی حیدرآباد دکن نے شجاع احمد قائد کے لکھے ڈراموں کو سلسلے وار شائع کر کے اس روایت کو تقویت پہنچائی، لیکن ان کو بھی چونکہ مقصدیت فن پر چھائی ہوئی تھی اس لیے قبولیت عام سے محروم رہے۔ بچوں کے ڈراموں کی روایت آزادی کے بعد بھی اگرچہ جاری رہی اور دونوں ملکوں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں بے شمار ڈرامے لکھے گئے، لیکن ان کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فنی اعتبار سے ان میں بڑے جھول ہیں۔ اچھے ڈرامے بھی، تاہم کچھ اچھے ڈرامے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں قدسیہ زیدی نے کامیاب تجربے کیے۔ شیر کا دادا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں انہوں نے ایک پرانی لوک کہانی کو موضوع بنایا۔ اس میں ایک چالاک اور شریر بندر ایک ظالم شیر کو اس کے کیے کی سزا دیتا ہے۔ امتیاز علی تاج کے مشہور زمانہ کردار چچا چھکن سے متاثر ہو کر قدسیہ زیدی نے چچا چھکن کے کارنامے مرتب کر کے اعلیٰ فنکاری کا ثبوت دیا۔ احمد جمال پاشا نے اپنے ڈرامے کھیل میں بچوں کو ماں باپ کی کامیاب نقل کرتے ہوئے دکھایا۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ گدھا 27 دسمبر 1953 کو بچوں نے کامیابی سے اسٹیج کیا۔ یہ ڈرامہ بھی مشہور لوک کہانی جونپور کا قاضی سے ماخوذ ہے۔ ان کا دوسرا ڈرامہ پرمپرا ہے، جو ہندوستانی تاریخ کے کچھ اہم واقعات پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ ملک کے مختلف مقامات پر دکھایا جا چکا ہے۔ حبیب تنویر نے کچھ ایسے ڈرامے بھی لکھے ہیں جنہیں کھیلنے کی نہیں، پڑھنے کی چیز سمجھنا چاہیے۔ ان میں آگ کی گیند اور دودھ کا گلاس قابل ذکر ہیں۔ خلاصہ، بچوں کا ادب خصوصاً ڈرامہ اردو کی وہ واحد صنف ادب ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ مواد تلاش کرنے جائیے تو مشکل سے 2-4 مضمون، وہ بھی نا تسلی بخش ہاتھ آئیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف تخلیق کی سطح پر اس کی طرف ہمارے ادباء اور شعراء توجہ دیں، بلکہ تنقیدی اور تاریخی سطح پر بھی کوشش کی جائے کہ جس قدر مواد اب تک ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے اسے جمع کر کے جائزہ لیا جائے، تاکہ جو کمی ہے اسے پورا کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی جا سکے۔ ہندوستان میں اس سلسلے کی ابتدائی کوشش 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے نصف اول میں سامنے آئی، لیکن جو کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جا سکا۔ بچوں کے لیے کسی محفل کو آراستہ کرنے کی سب سے پہلی کوشش ممبئی میں کنور سوراب جی ناظر کے ہاتھوں 1873 میں کی گئی، جب انہوں نے اندر سبھا کو بچوں کے ذریعے پیش کرایا۔ پھر بھی اس کھیل کو بچوں کے ڈراموں کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا، اسے ہم بچوں کے ذریعے پیش کیا گیا ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ جب سیاسی اور سماجی شعور بڑھا
تو یہ احساس بھی پیدا ہو گیا فار اس ہراول دستے کے روح رواں تھے جنہوں نے بچوں کے ڈرامے تخلیق کر کے انہیں پیش کرایا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا ڈرامہ دیانت، سید عابد حسین کا شریر لڑکا اور محمد عبدالغفار کا قوم پرست طالب علم، اسکول کی زندگی، بچوں کا انصاف، کایا پلٹ، جھوٹا لڑکا اور چور لڑکا اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ عشرت رحمانی اور محمد عمر نور الہی صاحبان نے بھی اس میدان میں قابل قدر کام انجام دیا۔ ان کے علاوہ اسی زمانے میں چراغ حسن حسرت، غلام عباس اور امتیاز علی تاج نے بچوں کے ڈرامے تخلیق کر کے اس صنف کی ترویج و ترقی کے امکانات روشن کیے۔ آزادی سے پہلے لاہور کے کالجوں نے بھی اس صنف کو خاصا فروغ دیا۔ وہ پطرس بخاری، تبسم، تاج، تاثیر، سالک، عابد اور خادم وغیرہ کے لکھے بچوں کے ڈرامے اسٹیج کرتے رہے۔ حیدرآباد اور لاہور کے کچھ ناشر بھی بچوں کے ڈرامے کو شائع کر کے اسے فروغ دینے کی مقدور بھر کوششیں کرتے رہے۔ ان میں رائے صاحب، منشی گلاب سنگھ، ہونہار بک ڈیپو لاہور اور عبدالحق اکیڈمی حیدرآباد دکن قابل ذکر ہیں۔ آزادی اور تقسیم کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں اگرچہ یہ کوششیں جاری رہیں پر معیار کے اعتبار سے ان کو کمزور ڈرامے ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم کچھ اچھے ڈرامے بھی سامنے آئے۔ مثلاً ہندوستان میں قدسیہ زیدی کا ڈرامہ، شیر کا دادا، احمد جمال پاشا کا کھیل، حبیب تنویر کے ڈرامے گدھا، پرمپرا، آگ کی گیند اور دودھ کا گلاس، اور پاکستان میں مرزا ادیب کے ڈرامے فریادی کون، ڈھیچوں ڈھیچوں اور نئی لڑکی، ابوالحسن نغمی کا سنڈریلا کی کہانی پر مبنی ڈرامہ ستارہ، کمال احمد رضوی کے انگریزی سے ترجمہ شدہ ڈرامہ جادو کی بوتل، خوبصورت شہزادی، سمندر کا نمک، چالاک بلی اور دماغ کی تلاش اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ فیض احمد فیض نے پاکستان آرٹ کونسل میں کھیلے جانے والے پتلیوں کے تماشے کے لیے چند سبق آموز کھیل لکھے جن میں ٹکٹ کھو گیا اور بیگم صاحبہ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ہندوستان اور پاکستان میں ریڈیو اور ٹی وی کے بچوں کے پروگراموں کے لیے بھی ہندو پاک کے مستند ادیبوں نے ڈرامے تحریر کیے ہیں، جن میں زیادہ تر وہی ادیب شامل ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا۔ پاکستان میں بھی آزادی کے بعد بہت سے ڈرامے بچوں کے لیے لکھے گئے، لیکن ان میں زیادہ تعداد ایسی ہے جنہیں کتابی یا پھر نشریاتی ڈرامے کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ بچوں کے ڈرامے کی ضروریات سے ناواقفیت ہے۔ بہت سے وہ ادیب جو آزادی سے قبل لاہور، کراچی، پنجاب، سندھ اور سرحد کے مختلف مقامات پر ڈرامے تخلیق کر رہے تھے، جن کا اوپر ذکر ہوا اور وہ اب بھی لکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ جن نئے ادیبوں نے اس میدان میں قدم رکھا ان میں سب سے پہلا نام مرزا ادیب کا ہے۔ بچوں کے ڈرامے پر مشتمل آپ کے 2 مجموعے اس دوران شائع ہوئے۔ ان کے اکثر ڈرامے یا تو نشر کیے جا چکے ہیں یا رسائل میں شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے موضوعات اخلاقی، تاریخی یا پھر اصلاحی ہیں۔ زبان سلیس اور شستہ ہے۔ پلاٹ کی ترتیب و تنظیم میں البتہ بچوں کی نفسیات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ ان ڈراموں میں فریادی کون، ڈھیچوں ڈھیچوں اور نئی لڑکی پسند کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے درج ذیل اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا ادیب کے ڈراموں کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے متعدد ڈرامے ریڈیو سے نشر ہوئے اور اکثر بچوں کے رسالے میں چھپتے رہے۔ ان کے ڈراموں کے موضوع اخلاقی، تاریخی اور اصلاحی ہوتے ہیں۔ زبان سلیس اور شستہ ہے، مگر پلاٹ اور تدبیر کاری میں بچوں کی نفسیات کو ملحوظ رکھنے کی طرف
پوری توجہ نہیں دی گئی، لیکن ان میں سے اکثر پڑھے جانے کے لائق ہیں، کیونکہ ان میں ڈرامائی عمل و حرکت سرے سے مفقود نظر آتی ہے، صرف مکالمہ نگاری کا لطف ہے۔ ان میں چند کھیل اس نقطۂ نظر سے کامیاب ہیں اور آسانی سے اسٹیج کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں فریادی کون اور نئی لڑکی بہت خوب ہیں۔ نئے لکھنے والوں میں ابوالحسن نغمی، بیگم سرور طفیل اور کمال احمد رضوی بھی شامل ہیں۔ ابوالحسن نغمی نے انگریزی لوک کہانیوں کو ریڈیو کے لیے اختیار کر کے بچوں کے لیے ڈرامے لکھے، جن میں سنڈریلا کی کہانی پر مبنی ان کا ڈرامہ ستارہ بڑا مشہور ہوا ہے۔ اسی طرح بیگم سرور طفیل نے بھی انگریزی کہانیوں کو پھول اور دوسرے ڈرامے نامی مجموعے کے اکثر ڈراموں میں برتا۔ کچھ ڈرامے البتہ ایسے ضرور ہیں جن میں بچوں کی روزمرہ سرگرمیوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ کمال احمد رضوی نے بھی انگریزی میں لکھے گئے بچوں کے ڈراموں کے ترجمے کیے جو لاہور سے شائع ہوئے۔ ان میں سے چند ڈراموں کے نام یہ ہیں: جادو کی بوتل، خوبصورت شہزادی، سمندر کا نمک، چالاک بلی اور دماغ کی تلاش۔ ان ڈراموں کی خوبی یہ ہے کہ ان میں بچوں کے ڈراموں کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کمال احمد رضوی کے بارے میں عشرت رحمانی لکھتے ہیں: کمال احمد رضوی اسٹیج کے فنکار ہیں، لیکن انہوں نے بچوں کے تھیٹر اور ڈرامے کی طرف اسی انداز میں توجہ نہیں کی جس سے بچوں کے تھیٹر کو ترقی میں مدد مل سکتی یا اسٹیج کی سرگرمیوں میں کوئی اضافہ ہو سکتا، کیونکہ ان کا تمام وقت اور توجہ بڑوں کے لیے ڈرامہ اور تھیٹر آراستہ کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو ڈرامے لکھے ہیں وہ سب انگریزی ڈراموں کے ترجمے ہیں جو شیخ غلام علی اینڈ سنز کتاب منزل لاہور کی ایما سے لکھے گئے اور سب کے سب اسی ادارے نے شائع کیے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: فاروق جہاں تیموری نے بھی بچوں کے ریڈیو پروگراموں کے لیے ڈرامے لکھے ہیں۔ پاکستان کے چند اور طباعتی اداروں کی خدمات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے بچوں کے ڈرامے شائع کر کے اس روایت کو خاصی تقویت پہنچائی، لیکن ان کے شائع کردہ زیادہ تر ڈرامے صرف پڑھے جانے کے لائق ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں فیروز اینڈ سنز لاہور کا مجموعہ بچوں کے ڈرامے اور قومی کتب خانہ لاہور کا مجموعہ اچھے ڈرامے دیکھے جا سکتے ہیں۔